لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ آج ہمارے اس سلسلے کا آخری جلسہ ہے اور جو 26 آیتوں کے سلسلے میں اعتراض اور اشکال ہوئے ہیں ان میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، جس میں اسلامی حکومت کے انڈر جو کافر ذمی زندگی گزارتے ہیں ان کے اوپر مالیات لینے کی گفتگو ہوئی، جسے ہم جزیہ کہتے ہیں یا اپنی زبان میں آپ ٹیکس کہہ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو آج دشمنان اسلام اعتراض کرتے ہیں ان کو اعتراض ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلام زبردستی چاہتا یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اگر زبردستی مسلمان لوگ نہیں ہوتے ہیں اور اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں تو ان سے ٹیکس اور جزیہ لیتا ہے، اور یہ ٹیکس اور جزیہ لینا مسلمانوں کا غیر مسلمان سے یعنی کافر ذمی سے یہ غیر عدالت ہے، عدالت والا کام بالکل نہیں ہے، یہ ظلم ہے ان تمام افراد پر جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اس اعتراض کا جواب دے کے آپ کے سوالات کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے، اگرچہ اس کا جواب بہت تفصیلی ہے لیکن مختصر جو ضرورت بھر ہے اتنا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ آپ کبھی بھی جواب دے سکیں اس کا۔ لہذا یہ غیر مسلموں کی طرف سے بہت شدید طریقے سے حملہ ہوا اسلام کے اوپر، اٹیک کیا ان لوگوں نے اس مسئلے کو لے کر کے، اور کہا گیا یہ جزیہ کا لینا مسلمانوں کا کافر ذمی سے، کافر ذمی سے مراد وہ کافر ہے کہ جو مسلمانی حکومت کے اندر رہتا ہے لیکن مسلمان اس میں اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہے لیکن اسلام کو وہ قبول نہیں کرتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ کچھ ٹیکس دے کر کے وہاں پہ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لہٰذا ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کی آزادی کو چھیننا ہے ٹیکس لینا۔ بھئی وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، نہ کرے، آپ ٹیکس لے رہے ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اس سے راضی نہیں ہیں، دو صورتیں اس کے سامنے دے رہے ہیں، یا تو اسلام قبول کرو یا ٹیکس دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کی آزادی کو چھین لیا۔ آزادی کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ نہ اس سے کہتے کہ تم مسلمان ہو اور نہ یہ کہتے کہ ٹیکس دو، تو اس کا مطلب تھا کہ مکمل آزاد ہو۔ لیکن اس سے یہ کہنا کہ اسلام قبول کرو، تم نے اگر اسلام نہیں قبول کیا چونکہ اسلامی حکومت کے ماتحت رہتے ہو تو تمہیں ٹیکس اور جزیہ دینا پڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اس جزیے اور ٹیکس کے ذریعے ایک غیر مسلمان کی آزادی کو چھین لیا ہے، اور یہ مسلمانوں کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے کافر ذمے کے اوپر ظلم ہے اور اس کی آزادی کو چھیننا ہے۔ یہ ہوا اعتراض۔ اب اعتراض تو آپ میں سمجھتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے، اس کا جواب مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اسلام خشونت آمیز ہے اور اسلام جو ہے وہ ظلم کے اوپر مبنی ہے، چونکہ دیکھیے یہ ظلم کر رہا ہے اور ٹیکس لے رہا ہے، یہ دیکھنے کے اعتبار سے، اسے کہتے ہیں زاویہ دید، دیکھنے کے انداز کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کوئی آدمی اس کو اس عنوان سے دیکھے اس کو ظلم نظر آئے، لیکن اگر دوسرے عنوان سے دیکھے تو اس کو ظلم نظر نہ آئے۔ اگر واقعیت کے ساتھ دیکھے اور حقیقت میں جائے گا اور اس کے سامنے مسئلے کو کھولا جائے گا تو بات ابھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود مسلمانوں کی طرف جنہوں نے جواب اس بات کا دیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طالب قدرت اور سلطنت نہیں تھے، جیسا ان کے بارے میں لوگوں نے پیش کیا ہے۔ خاص طریقے سے علامہ طباطبائی نے جو جواب دیا ہے تفسیر المیزان میں، اس کا میں جواب آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ یہ دو جملوں میں کہتے ہیں بھائی کافر ذمی سے مسلمانوں کا ٹیکس اور جزیہ کا لینا
وہ اس لیے نہیں تھا خدا نہ خواستہ کہ جب مسلمان کافر ذمہ سے ٹیکس لے گا تو مسلمان جو ہے وہ مالدار ہو جائے گا اور مسلمان جو ہے وہ پیسے والا اور طاقت و قدرت والا ہو جائے گا۔ اگر اس نیت سے ٹیکس اسلام لیتا ہے کافر ذمہ سے کہ مسلمان کمزور نہ ہو، طاقتور ہو جائے اور کافر ذمہ جو ہے وہ ضعیف تر ہو جائے، تو کہتے ہیں پھر یہاں پر یہ بات صحیح ہے، ایک طرح کا ظلم ہے۔ لیکن اسلام کے جزیہ لینے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں جو آپ سوچتے ہیں، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ مسلمان اور اس کے جو سرپرست افراد ہیں وہ جب اہل کتاب سے جزیہ لیں گے تو وہ مالدار ہو جائیں گے، صاحب ثروت ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں ایسی بات ہی نہیں، بلکہ غرض اصلی کیا ہے اسلام کا اس ٹیکس لینے سے؟ وہ کہہ رہے غرض اصلی یہ ہے کہ اصل بات یہ کہ حق اور عدالت اور کلمہ تقوی لوگوں کے اوپر غالب ہو اور ظلم اور فسق اور فجور کا خاتمہ ہو۔ تو اس کا ربط کیا ہے ٹیکس سے؟ کیا ٹیکس کے ذریعے یہ کام ہوگا؟ فرماتے ہیں جی ہاں، یہ ٹیکس اس لیے دیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ ٹیکس کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے۔ ٹیکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جرمانہ ہے، ٹیکس کا مطلب آپ فرماتے ہیں ٹیکس ایک ایسی چیز ہے، یعنی جزیہ جسے بدوان میں کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں جزیہ جو ہے وہ جزا کا نام ہے، سزا کا نام نہیں، جزا ہے جزیہ، جزا سے بنا ہے، یعنی جزئی تو دینی، یعنی میں نے اپنے قرض کو دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ظلم نہیں، اگر میں کسی چیز کا مقروض ہوں اور اس قرض کو واپس کروں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ میں نے جو قرض کو میں واپس کر رہا ہوں تو قرض کا مانگنے والا جو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، لیکن ظلم نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جزا کا نام ہے، سزا کا نام۔ جزا کہہ رہے کس طریقے سے نام ہے؟ کہہ رہے ہیں جزا اس طریقے سے نام ہے کہ جب وہ مسلمانی اور اسلامی حکومت کے اندر آتا ہے تو اسلام جو ہے سب سے پہلے گارنٹی دے دیتا ہے اپنے اسلام کی بنیاد پر کہ بھائی تمہارا مال اور تمہاری جان اور تمہاری ناموس کی حفاظت ویسے ہوگی جیسے ایک مسلمان کی ہوتی ہے، جبکہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تو چونکہ اسلام آ کر کے تعہد لیتا ہے، ایک ایگریمنٹ کرتا ہے کافر ذمہ کے ساتھ خود سے کہ اسلام ظلم کا مذہب نہیں ہے، تشدد کا مذہب نہیں ہے، بربریت کا مذہب نہیں ہے، وہ آ کر کے کیا کرتا ہے؟ اسلام بیمہ کرتا ہے اس کی لائف کا، اس کی زندگی کے ایک طرح سے، اس کی جان کا، اس کی مال کا۔ اب اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے میری جان اور مال اور آبرو کی عزت کی بات کی ہے اور میں ان کے کسی بھی طریقے سے ان سے مجھے خطرہ نہیں ہے، تو اب مجھے بھی چاہیے کہ انہوں نے احسان کیا ہے میرے حق میں تو میں بھی ایک احسان کروں کہ ان کو ٹیکس دے دوں۔ جو ان لوگوں نے مجھے جزا دی، جزا کیا دی ہے؟ جزا یہ دی ہے کہ بھائی تم محفوظ رہو گے، تم اگرچہ دوسرے مذہب کے ہو لیکن ہمارے دست و ہاتھ و پیر سے تم محفوظ رہو گے۔ یہ محفوظ رہنے کا جو وعدہ کرتا ہے، ایگریمنٹ اسلام کرتا ہے، تو یہ ایک طرح کا انعام اور گفٹ ہے، تو لہٰذا ان کو بھی چاہیے کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز آ کر کے وہ دیں۔ تو یہ ظلم نہیں، یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ ہے۔ اور یہ بات جو ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جزیے کا کیا مطلب ہے؟ یا فعل من جزا یجزا، یعنی یقال جزیت دینی اذا قضیتہ، یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ قرض میں کیا ہوتا ہے؟ آپ مال لیتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں تاریخ کو میں یہ چیز پلٹا دوں گا، تو آپ نے چونکہ اس کا فائدہ پہنچایا ہے تو بھی آپ کے پاس یہ پیسے پلٹاتا ہے، تو یہ پلٹانا تو ظلم نہیں ہے۔ پہلے مسلمان آتا ہے، اسلام آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے کافر ذمہ، تم چونکہ اسلامی حکومت کے زیر سایہ ہو لہذا تمہاری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ہے، ہمارے وجہ سے تمہیں کوئی اظہار و اذیت ہمارے دستپا سے تم کو نہیں پہنچے گا۔ جب اتنی بڑی اسلام بات کر رہا ہے تو ان کی بھی ذمہ داری آ کر کے اس قرض کو چکائیں۔ دوسری وجہ، بہت بڑی وجہ ہے جس کا جواب یہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ وہ کیا جواب ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر وہ جواب کیا ہے کہ جب یہ ذمی لوگ آتے ہیں تو آپ دیکھیے جب اسلام کے
بارڈروں کو نقصان پہنچتا ہے. بہت عظیم جواب ہے یہ. جب اسلام کے بارڈروں کو، خاص طور سے جو اسلامی حکومت کے بارڈرز ہیں، وہاں پر فوجی ہمیشہ رکھوالی کرتے ہیں. کس چیز کی؟ اپنے حکومت کی رکھوالی کرتے ہیں، اپنے شہر کی، خاص طور سے ملک کی، ایشور کی، یعنی اپنی کنٹری کی حفاظت کرتے ہیں. تو جو کنٹری کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی دوسرے ملک والے اس کنٹری پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو جب جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو اس میں صرف مسلمان جاتے ہیں، کافر ذمہ نہیں جاتے ہیں. تو جو نقصان ہوتا ہے جانی، مالی، یہ ساری چیز ملکی سطح کے اوپر، تو یہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو بارڈر پہ جا کر کے حفاظت کرتے ہیں، چاہے جنگ ہو رہی ہے تب حفاظت کر رہے ہوں، چاہے کسی نے حملہ کیا ہو تب حفاظت کر رہے ہیں ملک کا، کنٹری کا. تو یہ جو لوگ حفاظت کرتے ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں، جبکہ اس ملک میں کافر ذمہ بھی رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اگر ملک کے بچانے کی بات آ جائے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ سب جا کر کے ملک کا دفاع کریں، ملک کی کامیابی کے لیے جان، مال، عزت و آبرو جو کچھ بھی لٹانا پڑے ملک کو بچائیں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں کون جا کے بچاتا ہے؟ جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو مسلمان ہی جا کر کے اپنے ملک کو، اپنی کنٹری کو دوسرے ظالم حکومتوں سے یا ظالم افراد سے بچاتا ہے. یہاں پہ تو کافر ذمہ جا کے نہیں لڑتا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے حکم نہیں دیا جاتا اس کو کہ بھائی کافر ذمہ بھی نکل کے آئیں لڑے. اصل ہو پہلا کام کون کرتا ہے؟ جا کے وہی مسلمان ہوتے ہیں جن کو اوپر جہاد کا حکم ہوتا ہے، جن سے کہا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے تو ایک ملک میں رہ رہے ہیں اور ذمہ داری ملک کی کوئی نہیں ہے، اور ملک کے جتنے قوانین ہیں سب ان کے لیے بھی ہیں، اور اس کے بعد جو فائدہ بھی ملک سے ملتا ہے وہ بھی ان کو پہنچتا ہے. تو ملک کا فائدہ تو وہ لے رہے ہیں، لیکن ملک کے اوپر جب آنچ آتی ہے، جب لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے، جب حرف آتا ہے، جہاں جان کی قربانی دینی ہوتی ہے، جہاں مال کی، تو وہاں پہ تو کافر ذمہ آگے نہیں بڑھتے. تو چونکہ فری میں وہ اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں اور جہاد وغیرہ کے حکم سے وہ معذور ہوتے ہیں، اور ان کو یہ امنیت جسے کہتے ہیں، امنیت فری میں ملتی ہے، قربانیاں اسلامی حکومت دیتی ہے، دفاع اسلامی حکومت کرتی ہے، یعنی مسلمان کرتے ہیں، اور جو اسلامی کنٹری میں کافر ذمہ رہتے ہیں فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے. قربانی دیے بغیر چونکہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی کہ بھئی آپ کو جب کوئی کام ہی آپ نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم اتنا تو آپ کر دیجئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے ان کے اوپر جزا ہے کہ ہم تمہاری طرف سے، یعنی اس ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جا کے خون دے رہے ہیں، ہم جان دے رہے ہیں، ہم مال دے رہے ہیں، حکومت کے افراد لگے ہیں، ریزرویشن کے لوگ لگے ہوئے ہیں، فوجی ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں، سب قربانیاں دے رہے ہیں، اور ایک کافر ذمہ اپنے کفر کی بنیاد پر ہو جا کے سارا کام نہیں کر رہا ہے. تو کم سے کم جو لوگ جا رہے ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لیے کم سے کم یہ جو کما رہے ہیں مال دیں. اور نہ صرف کہ یہ مسلمانوں سے جزیہ لیا جاتا ہے، بس اس کا نام جزیہ رکھ دیا گیا جو کافر ذمہ دیتا ہے، ورنہ وہاں پر بھی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی حکومت کو دیتے ہیں. بھئی یہ خمس جو ہے کچھ پرسنٹ دینا، زکوٰۃ کا دینا، یہ کیا ہے؟ اسلامی حکومت اور کنٹری کو مضبوط کرنا ہے. تو اعتراض یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. بھائی آپ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ کافر ذمہ سے ٹیکس لینا ظلم ہے کافر ذمہ کے اوپر، تو یہ بات تو یہاں پر بھی آ سکتی ہے. خالی کافر ذمہ سے لیتا تو ظلم ہوتا، ظلم کی بات ہی نہیں، تو مسلمان سے بھی لیتا ہے، جب شیعہ سے بھی کچھ پرسنٹیج لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ملک کے بچانے کی بات ہوتی ہے تو ملک کے کچھ لوگ جا کے جان دیتے ہیں، کچھ مال دیتے ہیں، کچھ افراد دیتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے. ظلم جب ہوتا ہے جب یہ سزا کے طور پہ ہم مانگتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ تمہاری جان، مال، عزت و آبرو کو ہم محفوظ رکھیں گے، اس کے بدلے میں تم جنگ سے معاف ہو، تم فلاں چیز سے معاف ہو، تو کم سے کم کچھ پرسنٹ تم جو بھی مصالحت ہو جائے، اس کا کچھ طے نہیں ہے کہ کتنا ان کو دینا ہے. شریعت نے کوئی بہت بڑی رقم بھی نہیں طے کر دی ہے کہ بھئی ہر کافر ذمہ کو منتھلی مثلا 10,000 روپیہ دینا ہے، ایسی بات بھی نہیں. وہ تو جو مصالحت ہو جائے اس زمانے میں جسے کہتے ہیں ڈیل، جتنے کے اوپر ہو جائے، جو حاکم شرع طے کر دے گا وہ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ جو غیر مسلم آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اسلام میں جو جزیہ ہے کافر ذمہ سے یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جزیہ جزا سے بنا ہے، اور جزا کس چیز کے مقابلے میں اسلام لیتا ہے؟ ان کی مال کے حفظ کے بدلے میں ان کی جان کی اور آبرو کی جو حفظ کی ذمہ داری لیتا ہے. ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، لہذا جان مال کی ان کی بچت ہوتی ہے، اور جنگ سے بھی وہ معذور ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں ایک جزئی مال ان سے لیا جاتا ہے. اور یہ کوئی اسلام کا قانون نہیں ہے تنا، اسلام سے پہلے بھی یہ چیز رائج تھی. تو جزیہ کس سے بنا ہے؟ اس کو نوٹ کریے، ممکن امتحان میں آ جائے. جزیہ کی صرف جزا سے بنا ہے،
اور یہ جزیہ کے معنی کبھی بھی سزا نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ دہشت گردی ہے. سزا کے طور پر اگر اسلام لیتا ہے اس کو تو آپ کہہ سکتے تھے جی بے شک ظلم ہے, لیکن اسلام کا ارادہ یہ نہیں. نہ تو اسلام کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان مالدار ہو جائیں کافر ذمے سے پیسے لے لے کے اسلام ثروت مند ہو جائے, یہ بھی جزیے کا مقصد نہیں ہے, اور نہ ہی سزا کے طور پر ان سے لیتے ہیں, بلکہ دو وجہ ہے. تو ان کو بہت سارے قوانین کو سے معاف ہوتے ہیں, ان کو کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے اسلامی حکومت میں آ کے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے, لہذا ایک جزا کے طور پر ان سے یہ چیز لی جاتی ہے. اور اسلام سے پہلے بھی یہ چیز رائج تھی. بس مختصر جواب اور دے دوں, اسلام سے پہلے بھی یہ چیز رائج تھی. سب سے پہلے جزیہ کس نے دیا ہے؟ کہ اسلام سے پہلے کہتے ہیں کہ جب اس زمانے میں بھی ایسا تھا, جو لوگ اپنی حکومتیں قائم کر لیتے تھے, خاص طور سے ساسانی بادشاہ جو گزرے ہیں, ان کی حکومتیں اسلام سے پہلے قائم ہوئی تھی تو بھی جزیہ لیتے تھے, اسلام جبکہ نہیں آیا تھا. تو یہ اعتراض تو اس وقت بھی ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جس نے سب سے پہلے جزیہ لیا ہے تاریخ میں اس کا نام انوشیروان ہے. انوشیروان نے جزیہ لیا, ٹیکس لیا سب سے پہلے. جو آج اسلام کے اوپر اعتراض ہوتا ہے, اسلام سے پہلے یہ چیز رائج تھی. اور چونکہ اسلام جب قانون آیا ہے, اسلام جب آیا ہے, تو اس نے ہر رسم کو ختم نہیں کیا, آ کے دیکھا ہے, غور کیا ہے عقلی اعتبار سے, قرآنی اعتبار سے. تو اس نے کیا کیا, دیکھا کہ جو چیزیں واقعاً انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا سبب ہیں, اس کو اسلام نے آ کر کے تائید کر دی, وہ اسلامی قانون بن گیا. انہی میں سے ایک جزیہ ہے. جزیہ لینا اسلام سے پہلے رائج تھا, اسلام نے آ کے دیکھا کہ بھئی اچھی چیز ہے, اس کو رائج ہونا چاہیے, تو اسلام نے اس کی تائید کر دی, اسلامی قانون بن گیا. بہت سارے احکام ایسے آپ کو ملیں گے جو زمانے جاہلیت میں رائج تھے, اسلام نے آ کے اس کی تائید کر دی. اس سے اسلام کا چونکہ کوئی نقصان نہیں تھا. لہذا سب سے پہلے جزیہ ساسانی بادشاہ انوشیروان نے لیا ہے, اور اس کا یہ کہنا تھا کہ ہماری دور حکومت میں 15 سال سے لے کر کے 50 سال کے بیچ کے جو افراد ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اس کا کہنا یہ تھا ہر ایک سے وہ جزیہ لیتا تھا. اور وہ لوگ کہ جو 20 سال سے اوپر تھے اور 50 سال سے کمتر تھے, اور حکومت کے کارمند نہیں تھے, یہ شرط تو لگائی تھی. حکومت کے اگر کارمند ہوتے تو ان سے جزیہ نہیں لیتا تھا. کیوں؟ کو تو خود ہی کر رہے ہیں حکومت کے لیے کام. اس کا کہنا تھا کہ جو لوگ حکومت میں کام نہیں کر رہے ہیں, حکومت کی طرف سے ان کی کوئی پوسٹنگ نہیں ہے, کسی طرح کی کوئی خدمت نہیں ہے حکومت کے بچانے میں اور حکومت کو استحکام بنانے میں, ان کو جزیہ دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کافر ذمی سے ہے کہ کافر ذمی بھی اسلامی حکومت میں کوئی نقش نہیں رکھتا, کوئی رول نہیں رکھتا, کوئی اس کی جائیگاہ نہیں ہوتی, کوئی کام نہیں کرتا حکومت کے لیے. اور جب جہاد کا حکم اسلام دیتا ہے تو اس میں بھی وہ نہیں جاتا ہے. تو اس لیے کہتا ہے, یہی قانون جو ہے انوشیروان نے کیا. اس نے کہا کہ جو 15 سے 20 سال کے درمیان کے لوگ ہیں, اگر حکومت کی مدد نہیں کر رہے ہیں کسی نے, اور حکومت کے جو ہیں وہ کارکنان میں شامل نہیں ہے, حکومت کے کام کرنے والوں میں شامل نہیں ہے, تو وہ حکومت پہ جزیہ دے. کتنا جزیہ اس نے لگایا تھا؟ کسی سے جو ہے 12 درہم لیتا تھا, کسی سے 6 درہم لیتا تھا, کسی سے 8 درہم لیتا تھا, کسی سے 4 درہم لیتا تھا. لیکن بہرحال اس نے جزیہ کا قانون بنایا تھا, ٹیکس کا قانون اس نے اسلام سے پہلے بنایا تھا, اور اسی قانون کو اسلام نے آ کر کے کافر ذمے کے لیے تائید کر دی. لہذا پہلا شخص یہ تھا جس نے یہ کام انجام دیا, اور اسلام سے پہلے بھی یہ چیز رائج تھی اور واضح تھی. اسی طریقے سے خالد بن ولید کے دور میں بھی یہ چیز رائج تھی, اس نے جو ہے وہ جزیہ کا قانون بنایا تھا. مسیحوں سے, جو اس کے دور حکومت میں مسیح اس کے ماتحت رہتے تھے, ان مسیحوں سے بھی اس کو جزیہ لیتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جزیہ لینا جو ہے ان کی آزادی کو چھیننا ہے, تو بالکل آزادی کو چھیننا نہیں, بالکل اس کے برعکس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کافر ذمی اسلامک کنٹری میں رہتا ہے تو وہ کلی قانون کی تو پابندی کرتا ہے, لیکن جو اسلام کے اپنے قانون ہیں اس کی پابندی تو نہیں کرتا ہے. مثال میں نماز پڑھتا ہے, کہنا پڑھتا ہوں, تو آزادی کہاں اس نے چھینی؟ وہ تو اپنے اعتبار سے رہتا ہے, اپنے مذہب کے اوپر بھی گامزن رہتا ہے. آزادی تو جب چھنتی اس کی کہ جب وہ اسلام کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی اسلام چاہتا ہے وہی کرو, اس کے خلاف کچھ نہ کرو. نماز واجب ہے, نماز پڑھو, روزہ رمضان مبارک آیا روزہ رکھو, ایسی کوئی بات نہیں کہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس کی آزادی کو چھینتا نہیں ہے, اس کی آزادی کو نہیں چھینتا ہے, بس ہاں اس کی زندگی کو محفوظ کر دیتا ہے. اس کی زندگی کو محفوظ کرنا اور ہے, آزادی کا چھیننا اور ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اگر ابھی بھی کسی کے بات سمجھ میں
نہیں آئی ہے تو وہ مجھ سے اس مسئلے میں دریافت کر سکتا ہے، اور میں نے اس درس سے بھی تقریباً 2 سوال بنائے ہیں، لہذا آج کا درس یہ درس بہت مہم ہے، اس میں سے 2 سوال جزیہ اور ٹیکس کے اوپر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد